من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے پیغمبر سے یہ خطاب کر کے کہا ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، سبعًا من المثانی، وہ جو 7 آیتیں ہم نے دی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، من المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن دیا۔ تو جیسا کہ ہر سال نماز صبح کے بعد بیانات رہتے ہیں، تو اس سال سوروں کا تعارف کرایا جائے گا، قرآن مجید کے سوروں کا تعارف اور اقوال معصومین کو نقل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورہ حمد کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، اور کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سورہ حمد جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، ہمارے اوپر لطف و کرم کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہمیں ایسا سورہ دیا ہے جو عرش کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ پیغمبر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خزانہ جو عرش کا ہے، اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا ہے، جسے سورہ حمد کہتے ہیں۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو سب سے عظیم جو چیز عطا کی گئی، پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ وہ سورہ حمد ہے، سورہ حمد سے بڑی کوئی شے نہیں، اور کہا کہ اس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ قرآن کے مقابل میں ہے، تنہا سورہ حمد اور ایک طرف پورا قرآن۔ کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں نہ ہو، یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک طرف جو ہے اس میں توحید خداوند متعال کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، اس میں توحید اور صفات خداوند متعال سے گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرے قیامت کے سلسلے میں اس سے گفتگو ہوئی ہے، قیامت کے بارے میں اس میں بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ہے۔ 3 حصوں پر یہ سورہ مشتمل ہے، پہلے توحید اور صفات خداوند عالم، اور دوسرا قیامت اور معاد کے سلسلے میں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں بیان ہوا ہے، اور کہا کہ ایمان کے مراحل اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں ایمان کے مراحل 3 مرحلے ایمان کے بیان ہوئے ہیں۔ کہا پہلا مرحلہ جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ کہا اعتقاد، پہلا مرحلہ اعتقاد سے بیان ہوا ہے، دل سے قبول کرنا، دل سے اعتقاد، یعنی اللہ ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کو دل سے ماننا، زبان سے نہیں۔ اور دوسرے اقرار، زبان سے اقرار کرنا، ایک دن قیامت آئے گی، ہے اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تیسرا اعضاء و جوارح سے آپ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، آپ نے دل سے مانا خدا کو، زبان سے اقرار کیا، اور تیسرا مرحلہ آپ آگے مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے آئے؟ وہ جو دل نے قبول کیا ہے اور اسے زبان نے بیان کیا، بتایا ہے کہ ہاں ہمارا خدا ہے، اور عمل کے سلسلے میں آپ نے کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ جو احکام ہے وہ اعضاء کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو یہ مراحل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اگر کسی کو بخار ہے، کسی کو بخار ہے تو 40 مرتبہ سورہ حمد کو نیت خالص کے ساتھ پانی پر دم کرے اور اس کے بعد اس بخار جس کو ہے اس کے اوپر چھڑک دے، اسے شفا مل جائے۔ 40 مرتبہ اگر بخار ہے اور خلوص نیت کے ساتھ صاف نیت ہو، پانی کے اوپر دم کرے اور دم کرنے کے بعد اس کے اوپر بخار ہے چھڑک دے، اسے شفا مل جائے گی، بخار بھاگ جائے گا۔ یہ چھٹے امام کی حدیث۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ پڑھا جائے، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ پڑھا جائے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرنا۔ یہ حدیث رسول خدا سے بھی نقل ہے کہ رسول خدا نے جابر سے کہا، اے جابر میں تمہیں کیا خزانہ بتاؤں، سب سے بڑا خزانہ؟ کہا جابر کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بتائیے دنیا کے سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ سورہ حمد ہے، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سورہ حمد ہے۔ اسی لیے اللہ نے روزانہ پڑھنے کے لیے تاکید کی اور رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہوگی اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ اتنی کوئی سورہ ہے؟ ہر سورہ کو آپ ہٹا سکتے ہیں، ہر سورہ ہٹایا جا سکتا ہے، یاد رکھیں ہر سورہ ہٹایا جا سکتا ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہے۔ اللہ ہر نماز میں سورہ حمد پڑھاتا ہے، صحیح ہے نا؟ کتنا تاکید، کتنی فضیلت ہے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جابر اگر کسی مردے پہ پڑھا جائے اور اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، یعنی یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، بخار بہت تیز تھا، رسول خدا سے جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا میرے حسین کو بخار بہت تیز ہے، آپ دعا کر دیجئے میرے حسین کو جو ہے شفا مل جائے۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ 70 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھ دیجئے اور پڑھ کر کے حسین کے اوپر اس پانی کو چھڑک دیجئے، حسین کو شفا مل جائے گی۔ اور رسول نے ویسا ہی کیا اور حسین کو جو ہے شفا مل گئی، بخار اتر گیا۔ تو انسان اگر ان سوروں کی معرفت رکھے تو اس کے گھر میں خزانہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر بیمار کے اوپر 7 مرتبہ پڑھا جائے اور شفا نہ ملے تو اس کی تعداد بڑھا دے، 70 مرتبہ کر دے، ہفتاد بار آن را بخوانا، 7 مرتبہ پڑھے، اگر 7 مرتبہ میں شفا نہ ملے تو اس کی تعداد 70 تک لے جائے کہ 70 مرتبہ سورہ حمد کو وہ پڑھے، انشاءاللہ اسے جو ہے شفا مل جائے گی۔ امام کہتے میں ضمانت لیتا ہوں کہ اسے شفا مل جائے گی۔ اسی لیے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ حمد سے کسی کو شفا نہ ملے تو دنیا کی کوئی بھی دوا اسے صحیح نہیں کر سکتی ہے۔ اگر سورہ حمد کسی کے مرض کو دور نہ کرے تو پھر کسی اور چیز سے امید نہ رکھے کہ اسے صحت یاب کرے۔ اسی لیے پیغمبر نے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا جس کو اللہ نے کہا کہ بار بار پڑھی جانے والی یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کے مقابل میں ہے۔ اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔